اس کام کے لیے وظیفہ، اس کام کے لیے وظیفہ، تو ایک خاص وظیفہ ہے بسم اللہ کا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ علماء نے عجیب لکھا ہے اس کے بارے میں، بزرگوں کا تجربہ ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے۔ کیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی بڑا مقصد آ جائے، کسی کو کوئی بڑی پریشانی پیش آ جائے، تو بسم اللہ کا وظیفہ ہے اور اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ۔ کتنی بار؟ 12,000، بڑے مقصد کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا، پتہ لگا جوتا کھو گیا آدمی کا، 12,000 بار بسم اللہ پڑھ لے۔ اب جگہ جگہ پہ تو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بڑے مسئلے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ بندہ زیادہ ہی گھبراہٹ میں مبتلا ہے، کوئی اچانک سے مصیبت سر پہ آ گئی یا کوئی بہت بڑا مقصد سامنے، کسی کی بیماری، کسی کا کوئی پریشانی کا معاملہ، کچھ بھی اگر ہمارے سامنے آ گئے تو 12,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ کس انداز میں پڑھنا ہے وہ طریقہ سمجھ لیں۔ طریقہ اس کا یہ لکھا ہے علماء نے کہ آپ 1,000 مرتبہ اس کو پڑھیں اور 1,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھیں۔ 1,000 بار بسم اللہ اور اس کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز، اور حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں اس کے لیے دعا کر لیں۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اس کو 1,000 بار پڑھیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں، پھر 1,000 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جس نے بھی جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ نے ان کی ان جائز مرادوں کو مکمل کیا۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اور ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر کوئی کسی بڑے مسئلے کے اندر پریشان ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بیماری کا ہو، نکاح کا ہو، اولاد کا ہو، کاروبار کا ہو، صحت کا ہو، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے بڑی اٹک رہی ہو، تو آپ اس موقع کے اوپر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہوئی۔